جی بہت شکریہ رضا فار دس. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے شروع کے اندر بہت زیادہ مسائل تھے, اور اگر آج ہم 75 ایئرس کے بعد پاسٹ کو دیکھیں, سو آئی تھنک ون آف دا تھنگس جو کہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمیں ہائنڈ سائٹ میں صرف سب کچھ نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ ابھی 75 سال کا ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے, تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پرابلمس تھے, کیا ایشوز تھے, کیا اس سے ریز ہوئے ہیں. پاکستان کو بہت زیادہ جو مسائل تھے وہ آن دا گو ڈیل کرنے پڑے, اور اس میں اگر میں جاؤں پیچھے تو بڑے مزے کی بات ہے کہ بہت کم پاکستانیوں نے پاکستان کا میپ اصل میں دیکھا ہے جو 14 اگست 15 اگست 1947 کا تھا. اور وہ اگر آپ میپ اصلی والا دیکھیں تو آپ بہت شاکڈ ہوں گے, بیکاز ہم جو میپ دکھاتے ہیں نا وہ 48 کا میپ دکھاتے ہیں 47 کا کہہ کے, اور یہ میں بیان کروں گا کیوں. بیکاز جب پاکستان 15 اگست 1947 کو بنا تو یہ 9 تقریباً ریاستیں جو پاکستان کا حصہ بعد میں بنی, وہ تب ایک نے بھی ایکسیڈ نہیں کیا تھا. So there was no princely state جو کہ پاکستان کا حصہ بنی. اچھا, اب ہم کہتے ہیں یہ princely states کون سی ہیں اور کیا ضرور مطلب کیا ان کی اہمیت ہے. تھوڑا سا میں اس کو بیان کر دوں. بہاولپور ڈویژن جو اب کا ہے وہ پوری ایک ریاست تھا, خیرپور جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ایک ریاست تھا. اچھا, اگر یہ 2 ریاستیں پاکستان کا حصہ نہ بنتی تو جو ریلوے لنک ہے لاہور سے کراچی کا وہ ٹوٹ جاتا, بیکاز وہ بہاولپور اور خیرپور میں سے ہو کے جاتا ہے, تو ہمارا ملک ہی کنیکٹڈ, ویسٹ پاکستان کنیکٹ نہ ہوتا. سیکنڈ, کلات جو ریاست تھی وہ 90% جو صوبہ بلوچستان ہے وہ کلات ریاست تھی, اور اگر کلات ریاست پاکستان کا حصہ نہ بنتی تو سارا بلوچستان کا کوسٹ پاکستان کا حصہ نہ بنتا, اور ایک چھوٹا سا حصہ ہی صرف ہمارا ایران کے ساتھ کنیکٹ کرتا. سو دیٹ وڈ ہیو ڈرامیٹکلی چینج دا لینڈ ماس اینڈ دا فیس آف پاکستان. پھر نارتھ کے اندر آپ آ جائیں, نارتھ کے اندر 4 ریاستیں تھیں فرنٹیئر کے اندر, دیر, سوات, چترال اور اگر یہ ریاستیں پاکستان کے ساتھ نہ آتی اور آزاد رہتی یا افغانستان کے ساتھ ضم ہو جاتی تو ہمارا ناردرن کنیکشن, یہ جو ہم چھٹیاں منانے بڑے مزے سے سوات جاتے ہیں, وہی نہ ہوتا, چترال نہ ہوتا, یہ سب ایریاز نہ ہوتے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات کہ اگر ہنزا اور نگر جو بالکل کشمیر کے ساتھ چھوٹی سی ریاستیں ہیں وہ اگر پاکستان کا حصہ نہ بنتی تو ہمارا چائنا کے ساتھ بارڈر ہی نہ ہوتا. تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ریاستیں اب چونکہ کافی سال ہو گئے ہیں, ختم ہو گئی ہیں, مگر اگر یہ ریاستیں پاکستان کو جوائن نہ کرتی تو پاکستان کا شیپ ہی بہت فرق ہوتی, پاکستان کے حالات ہی بہت فرق ہوتے. سو آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ کرنا کہ جو کہتے ہیں نا کنسولیڈیشن ملک کی کیسے ہوئی ہے, کس طرح یہ ملک لٹرلی اس کے پیسز پٹ ٹوگیدر کس طریقے سے ہوئے ہیں, وہ بڑا ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنا. اس کے ساتھ ساتھ مطلب ناٹ ایز اے فٹ نوٹ بٹ آلسو ایز این امپورٹنٹ تھنگ کہ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب پاکستان بنا تو ہمیں تو باؤنڈری کا ہی نہیں پتا تھا پنجاب کی, اور انڈین اور پاکستانی پنجاب کی باؤنڈری کیا ہے وہ 17 تاریخ کو پتا چلی. اور یہاں کی سائڈ کے اوپر بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ گرداسپور خیال تھا کہ پاکستان آ جائے گا, اور وہاں وہ انڈیا چلا گیا. اور بلکہ ایسٹ پاکستان میں تو بہت مزے کی کہانی ہوئی کہ ایسٹ پاکستان میں ایک ڈسٹرکٹ تھا مرشید آباد جو مسلم میجورٹی تھا, وہاں پاکستان نے ڈپٹی کمشنر بھیجا, اور ایک ڈسٹرکٹ تھا کھلنا جو ہندو میجورٹی تھا, وہاں انڈیا نے ڈپٹی کمشنر بھیجا. 3 دن بعد پتا چلا کہ کھلنا پاکستان میں آ گیا جو ہندو میجورٹی, اور مرشید آباد انڈیا میں چلا گیا جو مسلم میجورٹی ہے, اور پھر ان کو ڈپٹی کمشنر چینج کرنے پڑے. تو اس طرح کی چیزیں تھیں, اور ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان جب بنا تو باؤنڈری ہی نہیں آپ کو پتا, آپ کا ریل کنیکشن نہیں ہے, آپ کا روڈ کنیکشن نہیں ہے, تو حالات بہت خراب ہے. پھر آپ کے پاس سول سرونٹس نہیں ہے, اعلانیہ ہیں وہ بیان کرنے کی گورننس کے ایشوز, تو I won't really go there, مگر آپ کے پاس مین پاور, آپ کے پاس وہ نٹس اینڈ بولٹس ہی نہیں تھے ٹو رن اے گورنمنٹ. اور اس اسلام میں جو حالات ہوئے وہاں بہت سارے شارٹ کٹس بھی ہوئے, مطلب جناح صاحب نے وہ جس طرح خالد بن سعید کہتے ہیں کہ وائس ریگل پاورز اڈاپٹ کر لیں اور سب کچھ کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اچھا تھا, غلط تھا, ان ہائنڈ سائٹ آف کورس وی کین سے دیٹ, مگر تب حالات ایسے تھے کہ شاید کرنا پڑا ان کو. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری اور بیوروکریسی کی اسینڈنسی ہے وہ آپ دیکھیں سب سے پہلے پرنسلی اسٹیٹس میں ہونا شروع ہوگی. انہوں نے بھاولپور اور خیرپور کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا, پھر بعد میں کلات کی طرف آگے. تو یہ جو سارے جو ایشوز ہیں یہ بہت زیادہ ہائنڈ سائٹ میں دے کریٹڈ اے ہیوج ایشو, دے کریٹڈ اے ہیوج پرابلم. اگر آپ اس لمحے کے زاویے میں دیکھیں تو اٹ از مچ مور گرے اینڈ مرکیئر, بیکاز تب فیصلے جلدی کرنے تھے. اب آپ نے وہ کلات کا مینشن کیا, لوگوں کا بڑا شوق ہے وہ بلوچستان کے بارے میں پتا کرنے کا. اب بلوچستان واز اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ, وہاں کے جو خان تھے واز ویری کلوز ٹو جناح, ویری کلوز فرینڈز ود جناح, بٹ ڈidn't want to join پاکستان. تو انہوں نے کہا کہ ڈلی ڈالی کر رہے تھے, کہانی آگے کر رہے تھے, پیچھے کر رہے تھے. I've detailed that several times. By the end of it, خان آف کلات نے کہا کہ نہیں جی میں تو تیار ہوں پاکستان کو جوائن کرنے کے لیے, یہ جو میرے سردار ہے وہ نہیں مانتے. گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا انٹرسٹنگ ہے, انہوں نے کہا جی سرداروں کو ملا لیتے ہیں ساتھ. انہوں نے سرداروں کو ملا لیا تو
خان صاحب ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ سردار نہیں مانتے. اور اس چکر میں ایک افواہ پھیلی جو کہ آج تک کسی کو نہیں پتا کہ کیوں پھیلی, کیسے پھیلی, کہ جی خان صاحب نے انڈیا کو جوائن کرنے کے لیے اپلیکیشن بھیجی ہے, جبکہ انڈیا نے اس کی تردید کر لی, بٹ پاکستان کو اٹ فیلٹ ایز اٹ واز اے تھریٹ, اور ان کو کہا کہ جی اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر تو ہم فوج بھی یہاں بھیج سکتے ہیں. خان صاحب نے اس پھر جو 3-4 گھنٹے کی کنفیوژن تھی اس میں ایکسیڈ کر دیا پاکستان کو. ان کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ جی میں یہ ایکسیشن نہیں مانتا, پرنس عبد الکریم نے, اور پھر ایک ریوولٹ شروع کر دیا, اور اس کے بعد بہت زیادہ ریوولٹ ہوئے. مگر اگین کلات کے انڈیپینڈنٹ رہ سکتی تھی, موسٹ پروبیبلی ناٹ. اگر حیدرآباد جیسی ریاست جو فل فلیج ریاست تھی, فنکشننگ تھی, اس کو انڈیا نے ہڑپ کر لیا, تو کلات کو تو پاکستان چھوڑے بہت زیادہ اور فورن پاورز, ایران ہے, تب ورلڈ پاورز, مطلب کولڈ وار چل رہی تھی, بہت کچھ ہو جانا تھا. سو ایونچولی اس کی جو ہسٹری تھی وہ یا پاکستان کے ساتھ ضم ہونا تھا یا ایران کے ساتھ ہونا تھا, اور بائی دی اینڈ آف اٹ انہوں نے فیصلہ کیا, ٹھیک کیا, غلط کیا, مگر خان آف کلات واز دا خان اینڈ ہی ہیڈ دا اتھارٹی ٹو ڈیسائیڈ, ہی جوائنڈ پاکستان. آف کورس پیپل ڈسگریڈ ود ہم, بٹ دیٹ از واٹ ہیپنڈ. The same thing happened with Kashmir. وہاں کا ایک disputed accession تھا, because ہمارا جو موقف ہے, جو کہ اب میرے خیال میں کافی فیکچوئل موقف ہے, it is not just a moral thing. ہمارے پاس ایک لیگل کشمیر کے بارے میں بھی آرگیومنٹ ہے کہ کشمیر کی ایکسیشن سے پہلے فوج انڈیا کی وہاں پہنچ گئی تھی, ایکسیشن ڈاکیومنٹ سائن ہونے سے پہلے. تو ایک کنٹری which is already under occupation, تو وہ کس طرح سے ایکسیشن کر سکتی ہے؟ سیکنڈلی ریوولٹ چل رہا تھا پنچ کے اندر اگینسٹ دا مہاراجا, اور مہاراجا بھاگ گیا تھا بلکہ, سو اس کا کنٹرول ہی نہیں ہے, تو ایکسیڈ کیسے کر سکتا ہے؟ تو مورل کہانی کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی کافی وہاں ایشوز تھے. اینڈ دین موسٹ امپورٹنٹلی کہ اس کا جو کنیکشن ہے, جو نیچرل کنیکشن ہے, ریورز کا کنیکشن ہے, وہ سارا ویسٹ پاکستان کے ساتھ تھا. تو ہمارے جو ریور ہیڈز ہیں, اور انڈیا نے کیا, انڈیا نے 1 اپریل 1948 کو پانی ہمارا روک دیا تھا کافی دیر کے لیے. تو Kashmir is not just the question that it's a Muslim majority thing. It has جو ہمارے اکنامک اور ایگریکلچرل جو لائف ہے اس سے بھی کنیکٹڈ ہے. تو وہاں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو جو لٹرلی پیس ٹوگیدر, یہ جگسا پزل ٹائپ کی چیز تھی, جو کہ ہمیں سال ڈیڑھ لگا اس کو پیس ٹوگیدر کرنے میں, اور اتنے سوال تھے, اتنے کویسچنز تھے. ہمارے ملٹری جو ڈیپو تھے وہ آدھے انڈیا میں رہ گئے. انڈیا نے تو آج تک وہ 50 کروڑ روپیہ ہمارا جو ڈیو تھا وہ نہیں دیا. اینڈ پیپل فارگیٹ کہ گاندھی ایکچولی فاسٹڈ ٹل ڈیتھ تاکہ پاکستان کو پیسے ملے, اور جو پاکستان کو پیسے ملے وہ گاندھی کی وجہ سے ملے, اور گاندھی کو جو مارا گیا وہ پاکستان کی وجہ سے مارا گیا. بہت اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے. یہ تب اس طرح کے حالات تھے کہ گاندھی پاکستان کے لیے روٹ کر رہا ہے, پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور ہم وی ہیو اے ویری bizarre attitude towards گاندھی. سو آئی تھنک جب ہم 75 سال میں پیچھے دیکھیں تو ہمیں اس وقت کے حالات کو بھی اسیس کرنا چاہیے. what is a Pakistani, what kind of identity does Pakistan have. ہم نے تو کنٹری ہی پٹ ٹوگیدر نہیں کی, اور جب کنٹری پٹ ٹوگیدر کرتے ہیں تو بہت زیادہ اور ایشوز آتے ہیں, بہت زیادہ اور فشز آتے ہیں. اور لاسٹ چیز جو میں مینشن کروں, آئی ڈونٹ ٹیک ٹو مچ ٹائم, از کہ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جو اسٹیٹ فارمیشن پاکستان کی ہے وہ بڑی نئی ہے. مطلب پاکستان 1947 میں بنا, اور اس کا آئیڈیا جو ہے وہ 7 سال پہلے آیا تھا. یہ بہت پرانی بات نہیں ہے, مگر آپ ریاستوں پہ آ رہے ہیں جو کہ 300-400 سال پرانی ہے. مطلب کلات کلیم کرتی ہے کہ وہ 350 سال پرانی تھی. حیدرآباد جو خیرپور اور بھاولپور ہے وہ 200-300 سال کلیم کرتی ہے. فرنٹیئر کی ریاستیں 100-150 سال کلیم کرتی ہیں. تو یہ ساری پرانی اسٹیٹ فارمیشنز کو آپ نے ملا کے ایک نیا ملک, ایک نئے آئیڈیالوجی, ایک نئے طرز پہ پیدا کرنا تھا, which is a very tough thing. This had never happened in the world before. So we were in a very bizarre kind of a situation. So at some level, to even say کہ Pakistan survived was a miracle, because not many people were saying that. اور بلکہ سردار پٹیل کا تو کامنٹ ہے کہ شاید 6-8 مہینے کے بعد تو یہ واپس آ ہی جائے گا. تو آپ کے آٹومیٹکلی لوگ آپ کو تباہ کرنے کے لیے بس انتظار کر رہے ہیں کہ آپ خود ہی امپلوڈ ہو جائیں گے. تو I think as we look back at the 75 years and look at all the problems we have had, which are very real, which are very serious, because we all want to develop Pakistan and make it better, we also need to realize that it was created in very peculiar, strange and unique circumstances, اور اس کو ہمیں آج میرے خیال میں مد نظر رکھنا چاہیے, اور کچھ اس کا بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ we actually survived through that and came through that. بالکل. یہ تھینک یو سو مچ, آپ نے زبردست اوور ویو دے دیا یعقوب, اینڈ یو ہیو ایکچولی سیٹ دا